السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر 5 وقت میں جو فریضہ عائد کیا ہے، جس کو نماز کہتے ہیں، بڑی محتم بشان عبادت ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو پھر کیا کرے؟ ہمیں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ آج ہر کوئی انسان نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس طریقے سے ہم نمازوں کو اپنی چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے اوپر کوئی فریضہ عائد ہی نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاؤں میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ نماز چھوڑنے پر اور نماز کو ترک کر دینے پر، کہ جو انسان مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھتا اور بجان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے انسانوں کے لیے سخت وعید فرمایا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو مسجد کے پڑوسی ہیں اور جو مسجد کے قریب رہنے والے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے وہ بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر داخل نہ ہو، مسجد کے اندر نہ آئے اور مسجد کے اندر حاضر نہ ہو۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر مجھے بوڑھوں کا اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، یعنی بوڑھے اور بچے مسجد میں نہیں آ سکتے، تو میں لوگوں کو حکم کرتا کہ وہ مسجدوں کے اندر آئے اور مسجدوں کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کو ادا کرے۔ اور پھر میں مسجد سے نکلتا اور جو مسجد کے پڑوسی ہیں، جو مسجد کے قریب رہتے ہیں، میں ان کو دیکھتا، جو مسجد کے اندر نہیں آتے، جو مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے اور جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ ان تمام انسانوں کے گھر کو جلا دو اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، غور کریں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے اندر جو مقدس اور مبارک اور معظم ہستی ہے، محترم ہستی ہے، اور تمام دنیا جس کے صدقے میں بنی ہے، اس ہستی کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں ان تمام چیزوں کے اندر ملوث ہیں، اور کس طریقے سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور پھر بھی ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں جیسا کہ ہماری زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا کے اندر، اور ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونے والا ہے، ہم سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم بڑی خام خیالی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر نہیں آتے، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہے، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی پکڑ سخت ہونے والی ہے ہماری۔ اور یاد رکھیے، جب انسان مر جاتا ہے، قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ نماز ہی کا ہوتا ہے، اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اپنے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قبر کا جو گڈھا ہوتا ہے اس کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے؟ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر رات کے وقت لائٹ بھاگ جائے تو ہم کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ اگر لائٹ بھاگنے کے بعد ہمارے کمرے کے اندر ذرا سی بھی آواز ہو جاتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کبھی سوچا ہے ہم نے قبر کے گڈھے کے اندر کیا ہوگا؟ اور جب قبر کے گڈھے کے اندر جو اندھیرا ہے وہ ہمارا کیسے دور ہوگا؟ کیا وہاں کبھی لائٹ ہے؟ کیا وہاں پنکھا ہے؟ کیا وہاں کھڑکی ہے؟ تو وہاں کی گرمی کا کیا ہوگا؟ وہاں کی سردی کا کیا ہوگا؟ اور وہاں کے اندھیرے کا کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں کے اندر روشنی ہو جائے، ہماری قبروں کے اندر کھڑکیاں لگ جائے اور ہماری قبر ہمارے لیے سکون کا گہوارہ بن جائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نمازوں کو پڑھیں۔ یقین مانیے یہ نماز ہماری قبروں کو بھی روشن کرے گی، اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
خوبصورت اور خوبصورت دوست کی شکل میں بن کر آئے گی اور ہماری ہر طریقے سے حفاظت کرے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے سامنے رکھ کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے احکام کو مان کر اپنی مساجد کو آباد کرے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے مسجدوں کے اندر آنا ترک نہ کرے، مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام ان باتوں پر غور کریں اور اپنے گھروں کے اندر اس بات کو پھیلائے اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر اللہ کے گھر کے اندر لائے۔ یقیناً اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی اور ہماری دنیا بھی بنے گی۔ لیکن اگر آج ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، میرا عزیز بھائی اور نوجوانوں، اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی غور و فکر نہیں کیا تو ہمارا کیا حال ہوگا خدا ہی بہتر جانے۔ اس لیے میرا عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو احکام ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کو پورا کرے اور اپنے مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرے، اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اللہ کو منائے اور جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے گھر میں جا کر، مسجدوں کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرے اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو پڑھیں اور نمازوں کو پڑھ کر اپنے گھروں کو نورانی بنائیں۔ پھر ہمارے گھروں سے تمام پریشانیاں نکلے گی اور ہماری زندگیوں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔